السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اس ویک میں ہم اپنا اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، تو اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 16 اوپن کریں۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا۔ تو ارکان کون کون سے ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا۔ کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اسلام کے معنی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، جو احکام اور طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اسلام امن و سلامتی، بھائی چارے کا دین ہے، یعنی اسلام میں خوشگوار طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آپس میں مل جل کر بھائی چارے سے، محبت سے اور سلوک سے رہنے کا نام اسلام ہے، یعنی کہ اسلام میں ایک ایسا دین ہے جو تمام دینوں سے افضل دین قرار دیا گیا ہے، اور اس میں مساوات، اخوت، رواداری اور سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا گیا ہے، اور تمام انسانوں کو ایک درجے پر رکھا گیا، یعنی ایک درجے کے مطابق کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام انسان جو ہیں اسلام کی نظر میں برابر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس دین کی دعوت دی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی کہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، نماز ادا کریں، اور تمام طریقے عبادت کے سکھائے اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس بات کا درس دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جو کفار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مظالم بھی کیے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اس طرح ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن کسی چیز کے اس لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے، یعنی ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا نا اس کے متعلق۔ ارکان کسی چیز کے اس لازمی حصے کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہیں رہتی یا اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر ہمارا ضروری حصوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی یا مکمل نہیں رہ سکتی، اس طرح ہمارا اسلام کی عمارت کے بھی ضروری حصے ہیں جو کہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی اس کا اقرار کرنا۔ نماز، ہم پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا، یعنی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، ان کی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، اور پورا دھیان نماز پڑھتے وقت کہ ہم سب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اس میں ہمیں کوئی بھی دکھاوا اور عیاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا نا، جب انسان فوت ہو جائے گا اور قبر میں داخل ہوگا نا، تو سب سے پہلے اس سے جو فرشتے نماز کے متعلق سوال کریں گے، اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور دن میں 5 وقت اول وقت میں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی کہ اپنے مال کے مطابق جو ہے اس کو اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضرورت مند اور غریب لوگوں کو جو پیسے اور خرچہ وغیرہ ہم دیتے ہیں نا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس سے مال کو پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ پورا دن بھوک پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی غرض سے روزہ رکھتے ہیں۔
حج بھی اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس میں تمام مسلمان باہمی اخوت محبت کے ساتھ اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور مناسک حج جو ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حج کے طریقے بتائے ہیں، جہاں پر بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ، پہاڑیوں کے چکر، اس طرح جمرات کو کنکریاں مارنا، اور تمام مناسک حج جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے کو مسلم یا مسلمان کہتے ہیں۔ اب ہم اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ شہادت کے معنی گواہی دینا ہے، یعنی کہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ شہادت میں ہم دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کو ایک مان کر یہ سمجھا اور مانا جائے کہ اور زبان سے اس حقیقت کا اقرار بھی کیا جائے، یعنی زبان سے بھی وہ بات ادا کی جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی خالق اور مالک اور رازق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے مخلوق کا، تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی چلانی ہے، اور تمام کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور رازق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق دینے والا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔